السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے اسم مشتق کی قسمیں۔ اسم مشتق کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے اسم فاعل، دوسری ہے اسم مفعول، تیسری ہے اسم حالیہ اور چوتھی ہے اسم حاصل مصدر۔ تو بچوں، اسم فاعل کے بارے میں ہم پہلے سبق میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے اسم مفعول کے بارے میں۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے، جیسے لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب۔ ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی اسم مفعول ہیں، کیونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں، یعنی ان پر کام ہو رہا ہے۔ بچوں، اسم مفعول کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی اسم مفعول قیاسی اور دوسری اسم مفعول سماعی۔ اسم مفعول قیاسی وہ اسم مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا جس میں پایا جائے اسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ تو اسم مفعول قیاسی کیا ہوا کہ وہ اسم مشتق جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے اسم مفعول قیاسی کہلاتا ہے۔ اب اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جب مصدر سے اسم مفعول بنانا ہو تو اس کی فعل ماضی کے بعد ہوا لگا دینے سے اسم مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے لکھنا سے لکھا ہوا اور لکھی ہوئی۔ یہاں پر لکھنا جو ہے وہ مصدر ہے اور لکھا ہوا اور لکھی ہوئی جو ہے وہ مفعول قیاسی ہیں۔ اور اسی طرح سے پڑھنا جو ہے وہ مصدر ہے، پڑھا ہوا اور پڑھی ہوئی جو ہے یہ اسم مفعول قیاسی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم مفعول سماعی کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مفعول جس پر کام ہو رہا ہو اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، اور سماعی یعنی سننا۔ اسم مفعول سماعی وہ اسم ہے جو کسی قاعدے سے تو نہیں بنایا جاتا بلکہ اہل زبان سے سننے میں آیا ہوتا ہے۔ مثلاً کن چدہ یعنی کان میں سوراخ کیا ہوا، بیاہتا یعنی شادی کی ہوئی، دکھی یعنی ستایا ہوا۔ تو یہ ایسے اسم ہیں جو کسی قاعدے سے نہیں بنائے گئے بلکہ اہل زبان سے سننے میں آئے ہیں۔ تو بچوں، اس کو ہم کہیں گے اسم مفعول سماعی۔ فارسی کے اسم مفعول اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اندوختہ یعنی جمع کیا ہوا، آموختہ یعنی پڑھا ہوا، آزمودہ یعنی آزمایا ہوا، شنیدہ یعنی سنا ہوا۔ اسی طرح سے عربی کے اسم مفعول بھی اردو میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مظلوم، مخلوق، معبود، معلوم، مقتول، مقتدر، منتشر، منتخب، منتظر وغیرہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسم مفعول، اور اسم مفعول میں ہم نے پڑھا اسم مفعول قیاسی کے بارے میں اور اسم مفعول سماعی کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارسی میں اسم مفعول اردو میں کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں اور عربی کے اسم مفعول جو ہیں وہ اردو میں کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔